علیکم، میں سحر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن ٹائمز نیوز۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے 151ویں یوم تاسیس کی شاندار اور کامیاب تقریب آج دہرادون کی سر سید ہال ون وہار کالونی میں بڑے پرخلوص انداز میں منعقد کی گئی۔ یہ پروگرام AMU ایلومنائی ایسوسی ایشن دہرادون کی زیر نگرانی آیوجت کیا گیا، جس کی قیادت کنوینر ڈاکٹر ریاض الحسن صدیقی صاحب نے کی۔ تقریب کی صدارت ریٹائرڈ چیف انجینئر جناب محمد عمر صاحب نے فرمائی، جبکہ خاص مہمان کے طور پر جناب شمشاد احمد صاحب شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ حاجی سلیمان انصاری صاحب، قاری ایس ظہیر الحسن صاحب اور شہر کی کئی اہم شخصیات نے بھی اپنی موجودگی سے محفل کو رونق بخشی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ تقریب میں موجود مہمانوں اور AMU کے پرانے طالب علموں نے سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیم خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مقررین نے کہا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ مسلمانوں میں علم، شعور اور تہذیب کی ایک عظیم تحریک رہی ہے۔ سر سید احمد خان نے جس دور میں مسلمانوں کو تعلیم کی طرف آنے کا پیغام دیا، وہی پیغام آج بھی اتنا ہی اہم اور ضروری ہے۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ موجودہ دور علم اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اگر مسلمان ترقی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیکل، انجینئرنگ اور ڈیجیٹل ایجوکیشن کی طرف خاص توجہ دینی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ قوم کی ترقی کا راستہ صرف اور صرف تعلیم سے ہو کر گزرتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں، خاص طور پر بیٹیوں کی تعلیم پر خاص دھیان دیں، کیونکہ پڑھی لکھی بیٹیاں پورے سماج کو روشن کرتی ہیں۔ تقریب میں موجود لوگوں نے اس بات پر زور دیا کہ آج کے نوجوانوں کو سوشل میڈیا اور غیر ضروری مشغولوں سے وقت نکال کر اپنی تعلیم، اخلاق اور کیریئر پر دھیان دینا چاہیے۔ AMU جیسی عظیم یونیورسٹی کی روایت ہمیشہ علم، تہذیب اور بھائی چارے کا پیغام دیتی رہی ہے۔ پروگرام کے آخر میں ملک اور قوم کی ترقی، امن اور خوشحالی کے لیے خاص دعا کی گئی۔ اس کے بعد تمام مہمانوں کے لیے لنچ کا شاندار انتظام کیا گیا، جہاں لوگوں نے آپسی محبت اور بھائی چارے کے ماحول میں ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ 151ویں یوم تاسیس کی یہ تقریب نہ صرف AMU کے شاندار تعلیمی وراثت کی یاد دلاتی ہے بلکہ نئی نسل کو علم اور کامیابی کی راہ پر چلنے کا پیغام بھی دیتی ہے۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں سید اویس احمد، اشرف ہاشم، خالد فاروقی، ایڈوکیٹ دانش جمالی، ایڈوکیٹ سید مبشر، ڈاکٹر جمشید عثمانی، محمد اکرام، امان اللہ عثمانی کا اہم رول۔ گولڈن ایرا یا مسلم گولڈن ایرا کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ وہاں پر دینی تعلیم اور عصریہ جدید تعلیم دونوں پیرالل برابر چلتی تھی، ایک انسٹیٹیوٹ میں ہوتی تھی۔ تو وہ دور کہلایا گیا ہمارا گولڈن ایرا۔ اس کے بعد نہ جانے کب ایسا ہوا ان دونوں تعلیموں کو ہم نے الگ کر دیا۔ دینی تعلیم کے الگ ادارے ہو گئے، دنیاوی تعلیم کے ادارے الگ ہو گئے، لیکن دنیاوی تعلیم کے ادارے ہم قائم نہیں کر سکے۔ دینی تعلیم کے ادارے ہم نے خوب قائم کیے اور الحمدللہ ہے، گلی گلی پوچھے پوچھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارا زوال وہیں سے شروع ہوا۔ اس چیز کو سر سید احمد خان نے شاید سمجھا، میرا نظریہ ہے، اور انہوں نے پھر ان دونوں تعلیموں کو یکجا کرنے کے لیے ایک جدوجہد، ایک کوشش کی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اس کے نتائج ہمارے سامنے۔ Compatible with scientific inquiry. While focused on uplifting a deeply disheartened Muslim community, his vision for India was highly inclusive. He famously described Hindus and Muslims as the two beautiful eyes of a bride, ensuring that his institution opened their doors to students and donors across all communities. Sir Syed pursued a focused, multi-pronged mission. He set out to dismantle the orthodox resistance to Western education and English language. He viewed English
competency, and scientific literacy not as surrender of cultural identity, but as vital tools for securing government employment and socio-political relevance. Beyond founding MAO College, his mission took shape through the Scientific Society established in 1864 to translate core Western scientific journal and literature into Urdu, and the publication of Tehzeeb-ul Akhlaq, social reform journal, to critique superstitious practices and promote ethical advancement. He urged students and the community to temporarily distance themselves from politics of agitation, counseling them to focus on building a solid educational and economic foundation first. Sir Syed Ahmad Khan's speech in the Imperial Legislative Council in January 1883 remains one of the most critical political documents of 19th century India. Delivered during debate on the Central Province's Self-Local Government Bill, the speech detailed his apprehensions regarding the direct replication of Western-style representative democracy in India. He said, in a country like England, where the inhabitants